السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین اکرام، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہم کو بھی اور آپ کو بھی صحت و عافیت عطا کریں اور دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا کریں۔ اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں، آخر تک لازمی دیکھیں، تاکہ جو بھی معلومات ہے اس ویڈیو کے اندر آپ کو بھی اس سے فیضیاب ہو جائیں۔ اور نور حیدری چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ یہ ویڈیو تمام حضرات کو پہنچ جائیں، وہ بھی معلومات سے آگاہ ہو جائیں۔ ایک لطیف نقطے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں دوستوں۔ لطائف کیا ہوتے ہیں؟ انسان کے اندر جو موجود لطائف ہیں، لطائف کیا ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے معاملات کیا ہیں، ان کے کام کیا ہوتے ہیں، لطائف کہتے کس کو ہیں؟ دوستوں بزرگوں، بغور سماعت فرمانے، لطائف روحانیت کا، تصوف کا آج کے دور میں، روحانیت و تصوف کا اور آج کے دور میں صوفی طبقے کا ایک اہم حصہ ہے، جس کا تعلق جسم کثیف سے بھی ہے اور جسم لطیف سے بھی ہے۔ لطائف کہتے ہیں، لطائف کیا ہیں؟ نور اور روشنی کا ذخیرہ ہے۔ لطائف کس کو کہتے ہیں؟ نور اور روشنی کے ذخیرے کو لطائف کہتے ہیں۔ نور اور روشنی کے مرکز ہے، جن کا ڈائریکٹ تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، جن کا ڈائریکٹ تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہوتا ہے۔ اللہ کی بتائی ہوئی ہر مخلوق میں نور اور روشنی ہوتی ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی، اللہ کی تخلیق کردہ ہر مخلوق میں نور اور روشنی موجود ہوتی ہے، جو اس کی زندگی کی اصل وجہ ہے، جو اس کی زندگی کی اصل وجہ ہوتی ہے۔ ہر مخلوق میں ایسے نقطے اور مرکز ہیں جو نور اور روشنی کا ذخیرہ کرتے ہیں۔ تصوف میں، صوفی طبقے میں ان روشن نقطوں کو لطائف کہا جاتا ہے۔ تصوف میں، صوفی طبقے میں، یعنی صوفی ازم میں ان نقطوں کو لطائف کہا جاتا ہے۔ میں بہتر سمجھتا ہوں ان لطائف کو جاننے سے پہلے جسم کثیف کیا ہے، جسم لطیف کیا ہے، آپ جاننا چاہیے۔ جسم کثیف وہ ہے، جسم کثیف میں تو توانائی کے مراکز ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ جسم کثیف میں توانائی کے مراکز ہر جگہ موجود نہیں، لیکن توانائی سر سے پاؤں تک سفر کرتی رہتی ہے۔ جسم کثیف کا میں آپ کو تعارف کرا رہا ہوں، جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ماں کے شکم میں سے دے کر بھیجتا ہے۔ یعنی انسانی جسم دو ہوتے ہیں۔ یہ بہت گہری بات ہے، یہ روحانیت کی بات ہے، آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ انسان کا تخلیق اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیا ہے، دو جسم عطا کیا ہے اللہ۔ ایک جسم ماں کے شکم سے دنیا سے پردہ فرمانے تک ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور دنیا کے پردہ فرمانے کے بعد جب قبر میں رکھا جاتا ہے، وہاں پر دوسرے جسم میں روح منتقل ہو جاتی ہے۔ وہ دو جسم، جسم کثیف، جسم لطیف ہیں۔ ماں کے شکم سے قبر تک جو جسم ہوتا ہے وہ جسم کثیف کہلاتا ہے۔ جسم کثیف توانائی، یعنی جسم کثیف میں توانائی سر سے پاؤں تک سفر کرتی رہتی ہے اور جسم سے خارج ہوتی جاتی ہے۔ جس طرح آسمان پر ستارے روشنی خارج کرتے ہیں، بالکل اسی طرح انسانی جسم سے بھی روشنی خارج ہوتی ہے۔ لطائف کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ جاننا چاہیے جسم کثیف اور جسم لطیف کیا ہے۔ انسان کی جب وفات ہو جاتی ہے
تو اس کے اندر سے روح نکالی جاتی ہے۔ انسان کی جب وفات ہو جاتی ہے، دنیا سے پردہ فرماتا ہے، روح نکل جاتی ہے، جسم سے روح نکالی جاتی ہے، لیکن میت دیکھتی بھی ہے۔ اس کی وجہ سے جسم حرکت نہیں کر سکتا۔ جب روح نکال لی جاتی ہے تو وہ جسم حرکت نہیں کر سکتا، لیکن میت دیکھتی بھی ہے اور سنتی بھی ہے، سمجھتی بھی ہے۔ اس طرح جب میت کو دفنا دیا جاتا ہے تو وہ قبر میں حساب کتاب دیتی ہے، وہ قبر میں حساب کتاب دیتی ہے۔ اگر آسان لفظوں میں کیا جائے تو وہ زندہ ہوتی ہے، وہ زندہ ہوتی ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر مومن بندہ قبر میں زندہ رہتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، جب بھی قبرستان جاؤ تو وہاں کے مردوں کو سلام کیا کرو، السلام علیکم یا اہل القبور کہا کرو۔ یہ کس لیے فرمان ہوتا ہے؟ اگر وہاں پر مردے رہتے ہیں تو سلام کس کو کرتے ہیں؟ وہاں پر مردے نہیں بلکہ زندہ رہتے ہیں، ان کی زندگی اور ہے، ہماری زندگی اور ہے۔ وہ دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، خدا کے قرب حاصل کیے ہیں، یعنی خدا کے غیبی تعلقات سے ان کی زندگی موجود ہوتی ہے، یعنی سلام کرنے کا حکم ہوا اس لیے کہ وہاں پر زندے موجود ہیں، تمہارے سلام کا جواب دینے والے ہیں، اس لیے سرکار نے سلام کا حکم دیے ہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے۔ اسی طرح جب میت کو دفنا دیا جاتا ہے تو کئی سال یعنی تو زندہ ہوتی ہے، تو پھر وہ میت زندہ ہوتی ہے، دفنانے کے بعد زندہ ہوتی ہے، تو پھر دنیا سے کون گیا؟ وہ اگر زندہ ہوتی ہے تو مرا کون؟ انتقال کس کا ہوا؟ اسی طرح جب میت کو دفنا دیا جاتا ہے تو کئی سال گزرنے کے بعد میت کا انسانی جسم مٹی بن کے مٹی میں مل جاتا ہے، شامل ہو جاتا ہے، تو سوال وہی پیدا ہوتا ہے، وہ زندہ کیسے؟ ہر انسان کے دو جسم ہوتے ہیں، جسم کشیف، جسم لطیف۔ یہ وہ جسم جو ماں کے پیٹ میں اللہ نے تخلیق کیا اور دنیا میں بھیج دیا گیا، جو مرنے تک ہمارے ساتھ ہے، اس جسم کا نام جسم کثیف ہے، جسم کثیف کی یہ نشانی ہے کہ اگر یہ جسم اس کو چوٹ پہنچائی جائے، مارے، اپنے ہاتھ سے اس کو مارے تو مار لگتا ہے، احساس ہوتا ہے، درد ہوتا ہے۔ یہ جسم کثیف کی ایک نشانی ہے۔ یہ جسم جب روشنی میں آ جائے تو سایہ پڑ جاتا ہے، اس لیے یہ جسم کثیف کی علامتیں ہیں، اس لیے ہندو اس کو جلاتے ہیں تو جل جاتا ہے۔ یہ جسم کیا ہے؟ ہندو اس کو جلاتے ہیں تو جل جاتا ہے، عیسائی اس کو تابوت میں رکھتے ہیں تو گل جاتا ہے، اور مسلمان اس کو مٹی میں ملا دیتے ہیں تو مٹی میں شامل ہو جاتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے۔ یہ جسم کثیف ہے، جسم کثیف یہیں تک موجود ہوتا ہے۔ جب روح نکال لی جاتی ہے، جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو روح نکال لی جاتی ہے، جسم صحیح سالم ہوتا ہے، بس روح نکال لی جاتی ہے، جسم صحیح سالم ہوتا ہے، بس روح نکال لی جاتی ہے۔ روح کو جسم کثیف سے نکال کر جسم لطیف میں منتقل کر دیا جاتا ہے، جسم کثیف سے نکال کر جسم لطیف میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے کسی کی وفات پر کہتے ہیں انتقال کر گئے، کسی کی وفات پر ہم کہتے ہیں انتقال کر گئے۔ انتقال کا مطلب ہے منتقل ہونا، منتقل کرنا۔ اب بات آتی ہے مرنے والا منتقل کرنا، اب بات آتی ہے جسم لطیف کی۔ جسم لطیف، اب بات یہ آتی ہے جسم لطیف کیا ہے؟ جسم لطیف وہ ہے، جسم لطیف کا دار و مدار تقوی پر ہے۔ انسان جب اچھے اعمال کر کے دنیا سے جاتا ہے تو اس کا جسم لطیف طاقتور ہوتا ہے،
انسان اگر بد عملی کر کر دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس کا جسم لطیف کمزور ہوتا ہے. جب روح اس کے اندر جاتی ہے تو کانپنے لگتی ہیں، تھر تھرانے لگتی ہیں. اسی لیے جب کمزور لوگ کا انتقال ہوتا ہے تو ان کی روح نکلنے میں تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ روح اس سے نکل کر اس میں جانا نہیں چاہتی. وہ دنیا سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، وہ دنیا میں چاہت رکھنے والا ہوتا ہے، اس لیے روح اس جسم سے نکل کر اس میں جانے تھر تھراتی ہے، اس لیے اسے تکلیف ہوتی ہے روح نکلنے میں. اس لیے ہم دنیا سے محبت نہیں کرنا، دنیا کے اپنے دل میں نہیں بسانا، صرف آخرت کی راہ لینا، آخرت کو سنوار لینا ہے. آخرت کے سنوار لینے والا، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھنے والے کی روح آسانی سے نکل جاتی ہے، اس لیے کہ اس کو دنیا میں یہ تربیت دی گئی ہے کہ ہم آخرت کو جانا ہے، قبر میں جانا ہے، آخر میں قبر میں جانا ہے، وہاں کی تیاری ہے اور وہاں سرکار کا دیدار کرنا ہے، اللہ کا دیدار کرنا ہے. یہ خواہش اس کے اندر ہوتی ہے تو روح آسانی سے جسم سے نکل جاتی ہے اور اس روح کو جسم لطیف میں منتقل کر دیا جاتا ہے. اس روح کو جسم لطیف میں منتقل کر دیا جاتا ہے تو وہ روح طاقتور بن جاتی ہے. اس کا جسم لطیف طاقتور ہوتا ہے. جو مومن، سچا مومن ہوتا ہے، اللہ کا خوف دل میں رکھنے والا اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والا، سنتوں کی پیروی کرنے والا، اپنے پیر و مرشدین کے نقش قدم پر چلنے والا ہوتا ہے اور اپنے خواہشات کو اللہ کی راہ میں کچلنے والا، اپنے نفس کو مارنے والا، وہ جب اس کی روح جاتی ہے تو اس کا جسم لطیف بھی طاقتور ہوتا ہے، روح اس میں آسانی سے جاتی ہے اور روح بھی طاقتور بن جاتی ہے. تقویٰ پرہیزگاری پر اس کا دار و مدار ہوتا ہے. جسم لطیف کا دار و مدار تقویٰ پرہیزگاری کا ہوتا ہے. اس کی علامت یہ ہے، جسم لطیف کی علامت کیا ہے؟ جسم لطیف کی علامت یہ ہے، جسم لطیف جب سایہ یعنی روشنی میں آتا ہے تو اس کا سایہ نہیں پڑتا. جسم لطیف کو اگر مارا جائے تو اسے مار نہیں لگتا. جسم لطیف کو پکڑنا چاہے تو پکڑ میں نہیں آتا. یہ جسم لطیف کی علامت ہے. جب پسینہ نکلتا ہے جسم لطیف میں تو اس میں بدبو نہیں آتی بلکہ خوشبو آتی ہے. یہ جسم لطیف کی علامت ہے. جب جسم لطیف کوئی بندے کو مل گیا تو اس کی روح بھی طاقتور ہے، اس کا جسم لطیف بھی طاقتور ہے تو وہ آخرت میں کامیاب ہو گیا، وہ آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے. یعنی جسم لطیف کا دار و مدار تقوی پر ہے. مرنے والا جتنا تقوی والا ہوتا ہے روح پر اتنا اثر پڑتا ہے، روح پر اتنا اثر پڑتا ہے. روح جب جسم لطیف میں ڈالی جاتی ہے تو زیادہ تقوی کی وجہ سے جسم لطیف زیادہ حرکت والا ہوتا ہے. اگر خدا نہ خاص کر تقوی کم ہو جسم لطیف بھی کمزور ہوتا ہے. اس لیے میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں، دنیا ہم کو وفا نہیں کرنے والی، دنیا کسی کو بھی وفا نہیں کری. دنیا کی محبت اپنے دل میں نہ رکھیں، دنیا کمانے کی حرص اپنے دل میں نہ رکھیں. صرف ذات راہ لیں، صرف ذات راہ لیں. پیر و مرشد کا حکم ہے ذات راہ لینا، آخرت کو سنوارنا ہے. دنیا تو سنور جائے گی، آخرت کے سنوارنے والے کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. صرف اللہ کا خوف دل میں رکھ کر پنجگانہ نمازی بنے، دین کے غازی بنے، اسلام کے سپاہی بنے. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں ہم سب کو روحانیت کے اس معلومات کو عام کرنے کی توفیق سے نوازیں. روحانیت، روح کی طاقت، روح کی غذا حاصل کرنے کی توفیق سے نوازیں. ذکر و اذکار میں اپنے اوقات گزرے، ایسا کرم عطا کریں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو ادا کرنے والے بنائیں. کہنے میں اور سننے میں کچھ بھی لغزشیں خطائیں ہوئی ہیں تو اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم کو بھی اور آپ کو بھی معاف کر دیں اور دنیا و آخرت کی بھلائیاں ہم کو عطا کریں. میں ایک مرتبہ آپ سب سے کہتا ہوں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس چینل نور حیدری چینل کو سبسکرائب کریں اور
لائک کریں تاکہ آئندہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ کے پاس پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔